حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جامعہ ترمذی کی، آقا علیہ السلام کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن تم لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میری مجلس میں سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور فرمایا کہ مومنین میں سے سب مومنوں میں سے اس مومن کا ایمان سب سے اچھا ہے جس کے اخلاق اعلیٰ اور افضل، جس کے اخلاق عمدہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات نے فرمایا کہ بندہ مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے، بلند اخلاق کی وجہ سے دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے کے منصب کو پائے ہے۔ بانی دار صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا مدعا درسگاہی نہیں دین ہے، ہمارا مدعا درسگاہی نہیں دین ہے، نام و نمود نہیں تبلیغ ہے، اعداد و شمار نہیں معیار ہے، تذہیق نہیں اکرام ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو مرکز دارالحسان ذریعہ آیا ہے اس کو یہ اقدار حاصل ہے کہ یہ بانی کے ان اقدار کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس وقت بھی ساتھ کھڑا تھا جب یہاں پہ کچھ نہیں تھا اور ایک درخت کے نیچے کسی جگہ پہ امیر مرکز نے ایک عزم کی داستان رقم کرنے کا آغاز کیا۔ بابا حضور نے فرمایا کہ ہر داستان کا آغاز جد و جہد سے ہوتا ہے، جد و جہد جب دیوبند پہ آتی ہے تو پھر داستان ہونا چاہیے۔ ہم اکیلے ہی نکلے تھے جانب منزل، لوگ ساتھ ملتے گئے قانون۔ تو یہ جو امیر مرکز آج بھی اسی سادہ رنگ میں دارالحسان اور بانی دارالحسان کو اصولوں کو اپنائے ہوئے یہاں کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، تو ایک جھونپڑی سے اس پیغام کا آغاز کیا، کیونکہ بابا حضور نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کے دین متین کا ادراک ہے یہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، یہ ایک درخت کے سائے سے شروع کیا جا سکتا ہے اور ساری زندگی اسی درخت کے سائے میں اس کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔